عالمی معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والی ریٹنگ ایجنسی فچ اور موڈیز کی نظر میں پاکستان کی مالیاتی صلاحیتوں سے متعلق خطرات برقرار رہیں گے۔ پاکستان کو جولائی 2023 سے جون 2024 تک نئے مالی سال کے دوران $25 ارب قرضہ واپس کرنا ہے، جو $3 ارب کے حالیہ قرض پروگرام سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے IMF پروگرام کے علاوہ بڑے پیمانے پر اضافی قرضوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ بڑھتا ہے تو IMF کی جانب سے حاصل کردہ یقین دہانیاں بھی ناکافی ثابت ہوں گی۔ یہ بات غیر یقینی ہے کہ پاکستانی حکومت 9 ماہ کے اسٹینڈ بائی پروگرام کے دوران IMF سے پورے $3 ارب حاصل کر سکے گی۔ حکومت کی جانب سے اصلاحات پر مسلسل عمل کا عزم کیا گیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں عام انتخابات کرانا اس عزم کا امتحان ہوگا۔ موڈیز ماہرین کی یہ رائے ہے۔ پاکستان IMF کے کسی اور پروگرام میں شامل ہوگا یا نہیں، یہ انتخابات کے بعد ہی واضح ہو سکتا ہے، جب تک کسی نئے پروگرام پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ پاکستان کی دیگر شراکت دار اداروں سے طویل مدتی بنیادوں پر قرضے لینے کی صلاحیت انتہائی محدود رہے گی، بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ بہت شکریہ شعیب، یہ آپ نے اسیسمنٹ دیکھ لی فچ کی اور موڈیز کی، ان کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہے، یوفوریا ہے، یہ کتنا ویل فاؤنڈڈ ہے اور کتنا ال فاؤنڈڈ ہے، کتنا یہ حقیقت کے قریب ہے اور کتنا یہ سیاسی سا عمل لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس لیے یہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ 1.5 مہینے کے اندر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، ایک تو ڈیفالٹ سے بچنے کے خطرات، تقریباً ڈیفالٹ سے بچ گیا پاکستان، اور دوسری بات کہ جو ساتھ 1.5 مہینے میں جو یہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ نیچے لے کر آ جائیں گے، کچھ اس کی وجہ سے تھوڑی سی انفلیشن نیچے آ جائے گی، یہ چیزیں جو ہے ان کو خوش کر رہی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں اور ڈونر ادارے ہیں، ممالک ہیں، وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو کسی حد تک جو ہے ہماری $4 سے $5 بلین کی جو انفلوز اوور آل آنی ہے اس فزیکل ایئر کے اندر 6 مہینوں کے اندر خاص طور پہ وہ آئیں گی، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوئی تھی کل، آج تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ خوش کرنے کے لیے اچھے اقدامات کر رہی ہے، یا یہ کہیں کہ یہ 1.5 مہینے میں جب تک یہ رہیں گے یہ چیزیں رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پورا پیکج ہوگا وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا، اس میں بڑی ریئلسٹک قسم کی جو ہے وہ عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا، کیونکہ دیکھ رہے تھے اسی رات آپ کو پتا ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر $7 جو ہے وہ بڑھ گیا تھا پر لیٹر۔ اب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بتایا جائے کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، جو بوجھ بڑھے گا عام لوگوں کے اوپر۔ جی، ابھی تو یہ کہا جائے کہ پارٹی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے جو ہم نے ان کو 9 بڑی شرائط جو ہم نے ماننی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو اپنا شرح سود ہوگا اس کو مہنگائی کے حساب سے رکھیں گے، یعنی کہ 22% سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اگر انفلیشن جو ہے وہ ہمارے 28-29% رہے گی تو یہ شاید مزید بڑھے گا، اس کے بڑھنے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ جو ہماری صنعتیں اس وقت بالکل 3 بڑی پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بند پڑی ہیں، جیسی امپورٹ کھلیں گی تو کم از کم ہمیں $6 بلین کی امپورٹ ہماری ہر مہینے کی ہے، ہم نے اگر بہت کرٹیل بھی کی تو ہم $6 بلین کی امپورٹ ہمیں فوراً جو ہے جولائی میں کھولنی پڑے گی، جیسی وہ کھلے گی تو ڈالر کا ایکسچینج جو بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ڈیمانڈ آ جائے گی، پھر کرنٹ اور خسارہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جی بالکل، وہ بھی کھڑا ہوگا، پھر اسی طرح جو ہمارا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ اوپر بڑھے گا، پھر تقریباً 45% جو ہے وہ گیس کے نرخ کسی بھی وقت جو ہے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اسی جولائی کے اندر ہوں گے، بجلی جو ہے وہ تقریباً $4 سے $7 تک مہنگی ہوگی پورے فسکل ایئر کے اندر، یہ سب IMF کے ساتھ ہم جو ہے وہ کہہ چکے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے انفلیشنری ہیں، جو 1.5 مہینے میں تو بہت اچھا لگے گا، اس کے بعد جو ہے وہ عوام مسلسل ان چیزوں کو بھگت رہی ہوگی، جیسے ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے لیوی بڑھا دی ہے اور یہ لیوی چوہی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا چوہی صاحب، خبر آج چلی ہے لاہور سے آئی کہ جو ہے مختلف جو حکومتی اثاثے ہیں ان کو بیچنے کا جو ہے وہ ہم شعیب سے بھی پوچھیں گے، وہ پلان کر لیا گیا ہے، لہذا جو گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جو فائنینشیل گیپس ہے پورا کرنے کے لیے وہ نجکاری کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ سب سے اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 اور 13 اگست کی رات کو موجودہ حکومت کا وقت ختم ہو جانا ہے، اسمبلیوں کا وقت ختم ہو جانا ہے، تو یہ جو باقی ماندہ ٹائم ہے اس کے دوران حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا کر پائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا لمبا چوڑا تجربہ ہے، ان حالات کو اگر سامنے رکھیں تو اس کے اوپر کیا کامنٹ بنتا ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں، 2 ہی بنتے ہیں، ایک تو اگر یہ مان بھی لیا جائے، شعیب نظامی صاحب اس سے ایگری بھی کر جائیں کہ جی یہ بہت بڑا صرف شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور یہ لوگ ہی کر سکتے تھے، دعائی رب کی، کوئی دیر واز نو بڈی آن گاڈز ارتھ ہو کوڈ اچیو دس،
ہیوج سکسیس فار پاکستان. ان کے اوپر آپ جتنے بھی ڈونگرے برسانا چاہتے ہو داد دے وہ برسا دیو، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کیا ایکسپورٹ بڑی؟ زیرو. کیا لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی؟ زیرو. کیا پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی؟ میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بتایا بیوریج کا کہ 40% ان کی سیل جو ہے نیچے آ گئی ہے. The same is happening in other parts of the life. ابھی یہ جو اپنا ایک ماحول بنا رہے تھے نا کہ جو وہ خاور گمن بھی شکست کھا گیا ہے، غلام چین کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ رہ گئے ہیں. ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، ہم عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں. ادھر نواز شریف صاحب بھی بہت عظیم و شان میٹنگز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے اور لوگوں کے یار بس کرو، کنوں بیوقوف بنا دے. یو آر ٹرائنگ ٹو بی فول ایچ ون آف پاکستانی. 25 کروڑ لوگوں کو آپ اس طرح بیوقوف بنا کے کتنے دن حکومت میں رہ سکتے ہو؟ نہ قیمتیں نیچے آنی ہیں، نہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملنا ہے، نہ اکانومی ایسے جنریٹ ہونی ہے. اور کوئی ملک ایک داس دے شعیب اور نظامی صاحب وی آر ویری فاؤنڈ آف یو کہ جہاں 22 25 30% انٹرسٹ ریٹ ہے. اچھا ایک جو بالکل یہ بات کریں چودھری صاحب، اور دوسرا بھی بتائیے گا، میں کل ہی چودھری صاحب نے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ یہ ایک دن کا یہ جو ہے نا میلہ ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. آپ دیکھیے گا کہ ایک دن کے بعد یہ دوبارہ سے اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. اور وہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، بالکل کل بتایا تھا میں چودھری صاحب. لوگوں کو فون کرے اور 2000 کا پوائنٹ تو ایک پوائنٹ بھی تھلے رہا، میں تانوں نہیں چڑھنا. مطلب یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جی 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ آسمان کو آپ چھو رہے ہیں اور آج آپ نیچے آ گئے، وجہ کیا؟ لائی بے قدرہ یاری سے ٹوٹ گئی کڑک کر کے. اسٹاک مارکیٹ جب بھی اپنی پوزیشن لے گی، خاص طور پہ جب ہائٹ پہ جائے گی تو کریکشن لیتی ہے. تو کریکشن میں جو لوگ جو مسلسل بائنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلنگ کے اوپر آتے ہیں ایک لمٹ کے بعد. جیسے اس وقت جو ہے ڈالر کے اوپر بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ اس وقت جو ہے بائی بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی کنڈیشن کیا اور آگے جو ان کے پروڈکشنز ہیں، خاص طور پہ جو امپورٹ کو سمجھ رہے ہیں. پاکستان کی بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے اس وقت بند پڑے ہیں، تقریباً تمام ٹیکسٹائل سیکٹر بند پڑا ہے، اسی طرح آٹو سیکٹر بند پڑا ہے. جیسے یہ سیکٹر کھلیں گے تو یہ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے، اس لیے بہت سے لوگ جو اس وقت ڈالر کو بائی کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو ہے آج اسٹاک مارکیٹ کے اندر سیلنگ کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 300 کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے کریکشن کی طرف بھی آتی ہیں.